اللہ کی پوری مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں کسی انسان کے عمل کو دیکھ کر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ عمل شریعت کے مطابق ہے، کسی کی نماز کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز شریعت کے مطابق ہے، کسی کے روزے کو دیکھ کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ روزہ شریعت کے مطابق ہے، کسی کے حج کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حج شریعت کے مطابق ہے، کسی کے لباس کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لباس شریعت کے مطابق ہے، کسی کی حجامت کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں یہ حجامت شریعت کے مطابق ہے، لیکن کسی کے عمل کو شریعت نہیں کہہ سکتے۔ پوری کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں بلکہ خود شریعت ہے، اور وہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کی شان ہے، کوئی ہے؟ اور میں تمام کو احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ مخاطب کر رہا ہوں، اہل حدیثوں کو بھی، کوئی ہے پیغمبر کے علاوہ کوئی ہے کہ جس کے عمل کو شریعت کہیں؟ دیوبندیوں تم بتاؤ، کوئی ہے تمہارے نزدیک؟ کوئی ہے بتاؤ جس کا عمل شریعت ہو؟ ایک ہے شریعت، ایک ہے شریعت کے مطابق۔ شریعت کے مطابق تو عمل ہے، آپ بتا سکتے ہیں، کسی ہستی کا نام بتائیں جس کا عمل خود شریعت ہو؟ کوئی ہے؟ بریلویوں تم بتاؤ، اہل تشیع تم بتاؤ، کوئی ہے جس کا عمل شریعت ہو؟ نہیں، صرف ایک ہستی ہے جس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے بلکہ خود شریعت ہے، اور وہ آمنہ کے لال مکے کے در یتیم محمد رسول اللہ۔ اے ابو ذر، میں نے خواب دیکھا، خواب تو میں نے کہا کہ پیغمبر کا خواب بھی دین، پیغمبر کا خواب بھی دین۔ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے کیا دیکھا؟ دو فرشتے آتے ہیں اور ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان رک جاتا ہے، ایک فرشتہ زمین پر اتر آتا ہے۔ جو فرشتہ زمین پر اتر آتا ہے اس کے ہاتھ میں ترازو تھا۔ یہ خواب ہے کن کا؟ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ہاتھ میں ترازو تھا۔ اب جو فرشتہ درمیان میں رکا ہوا تھا اس نے اس فرشتے کو آواز دے کر کہا، زن ہو بے رجلن، زن ہو بے رجلن، اس آدمی کا ذرا وزن کرو۔ اس نے کہا کس طرح وزن کروں؟ کہا اس کو ایک ترازو کے پلڑے میں بٹھا دو، دوسرے پلڑے میں ایک اور آدمی بٹھا دو، موٹا تگڑا طاقتور صحت مند، دیکھو وزن کس کا ہے۔ فوزنت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس فرشتے نے میرا وزن کیا، میرے مقابلے میں ایک لہیم شہیم مضبوط انسان بٹھایا، وزن کیا تو میرا وزن بھاری ہو گیا۔ اس فرشتے نے کہا زن ہو بے عشرن، ایسا کر اس کے مقابلے میں 10 آدمی بٹھا دے، اس آدمی کے مقابلے میں 10 آدمی بٹھا دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فوزنت بعشر، اس فرشتے نے میرے مقابلے میں 10 آدمی بٹھائے، وزن کیا تو میرا وزن پھر بھی بھاری نکلا۔ اس فرشتے نے کہا زن ہو بمئات، ایسا کر اس آدمی کے مقابلے میں 100 آدمی بٹھا۔ فوزنت بمئات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس فرشتے نے میرے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں 100 آدمی بٹھا دیے، وزن کیا، میرا وزن پھر بھی بھاری نکلا۔ اس فرشتے نے کہا بس کر، بس کر، اس کو مت تول، مت اس کا وزن کر۔ لو وزنتہ بے امتہ لرجہ، اگر پوری کائنات کو ایک پلڑے میں بٹھا دو تب بھی محمد کا وزن بھاری نکلے گا۔ لوگوں، جس طرح اللہ کی پوری مخلوق میں میرے پیغمبر کی ذات کا وزن نہیں کیا جا سکتا، چاہے سب کو بٹھائیں پھر بھی میرے پیغمبر کا وزن بھاری ہے،
اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح پیغمبر کی ذات پوری کائنات میں وزن میں بھاری ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کی بات بھی پوری کائنات کے لوگوں کی باتوں سے بھاری ہے۔ نہ میرے پیغمبر کی ذات کا وزن کیا جا سکتا ہے، نہ میرے پیغمبر کی بات کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیغمبر کی ذات بھی اللہ کی پوری مخلوق میں اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ۔ نہ میرے پیغمبر کی ذات کا وزن کیا جا سکتا ہے، نہ بات کا وزن کیا جاتا ہے۔ جو میرے پیغمبر کی ذات کا وزن کرتا ہے وہ بھی گستاخ ہے، جو میری پیغمبر کی بات کا وزن کرتا ہے وہ بھی گستاخ ہے۔ اللہ گستاخی سے بچائے اور